بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ ہم نے خصوصی طور پہ رکھا ہوا ہے آپ کے کالز کے لیے۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر کیونکہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آج کے دن میں خصوصی طور پہ ہم نے ایک دن رکھا ہوا ہے، ایک کیا کہنا چاہیے، کامن اگر پرابلمس ہوں، گھریلو مسائل ہوں، دنیاوی پرابلم ہوں، آج کا دن ہمارا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ صرف وہ لوگ ہم سے بات کریں۔ باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ لوگ جن کو یہ خیال ہے کہ ہمارے اوپر کوئی روحانی مسائل ہیں، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی روحانی مسائل ہیں تو آج ہمارے ساتھ قاری شفیق بھائی شامل ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کو مشورہ بھی دیں گے، اگر علاج ہوا تو علاج بھی تجویز کریں گے، اگر وظیفہ ہوا تو وظیفہ بھی آپ کو دیا کریں گے۔ ہمارے ٹیلی فون نمبر جو ہے اس پہ جب آپ کال کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو تھوڑا سا ویٹنگ پیریڈ جو ہے وہ لینا پڑتا ہے حوصلے کے ساتھ، تو وہ لے لیجیے گا۔ آج کل بہت زیادہ اگر آپ کوئی بھی اسکرول کر رہے ہوں اپنے موبائل پہ، تو میرے خیال میں جتنے زیادہ آج کل اشتہار ہمارے عاملین کے آنے لگ گئے ہیں، اتنے کسی ملٹی نیشنل کے اشتہار جو ہیں وہ نہیں ہوتے، اتنے زیادہ اشتہار آ رہے ہیں۔ اور اس میں بہت بڑی ایک اور تبدیلی جو میں نے دیکھی وہ یہ کہ خواتین بھی اس کے اندر جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ عاملین ہیں، اور ان میں بڑی ادب سے بات کہہ رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو اس طرح کے نام دیتے ہیں کہ انسان احتیاط کے ساتھ پھر ان کے ساتھ بات کرتا ہے کہ کہیں یہ سچ بات ہی نہ کہہ رہے ہو۔ لیکن آج انشاءاللہ شفیق بھائی سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں کہ شفیق بھائی، یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اتنے عاملین بیٹھے ہوئے ہیں، تو پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے کے سارے عاملین جو ہیں یہ پاکستان میں کیوں اکٹھے ہو گئے؟ پاکستان میں بہت زیادہ مسائل ہیں روحانی قسم کے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی بات نہیں، اصل برصغیر پاک و ہند کا مسئلہ جو ہے نا وہ رسومات اور اسی طرح توہمات، تخیلات یہ بہت زیادہ ہیں۔ ہماری جتنی بھی جو تہذیبی اور رسومات کی جو نا وہ زندگی ہے وہ زیادہ تر ہندوانہ رسومات سے آئی ہے، اور ہندوانہ رسومات میں سب سے بڑا مسئلہ توہم پرستی ہے۔ اچھا، اور توہم پرستی میں بندہ اپنے نفع اور نقصان کے لیے، توہم پرستی سے مطلب ہے کالی بلی کا گزر جانا، کوے کا بیٹھنا، ٹھیک ہے، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اصل میں توہم پرستی ہوتی ہے تو آدمی بسا اوقات اپنے نفع کے حصول کے لیے کسی کی طرف رجوع کرتا ہے، اور بسا اوقات اپنے نقصان سے بچاؤ کے لیے کسی کی طرف رجوع کرتا ہے، یا کسی کو نقصان دینے کے لیے بھی رجوع کرتا ہے۔ یہ عاملین نے یہ بنیادی آپ کے وہ مسائل جو مثلا تعلیم سے متعلقہ سارے اشتہار دیے ہوں گے، اب ہر بندہ تو بچوں کو پڑھا رہا ہے، تو کسی بچے کا 5 بچوں میں سے تعلیمی مسئلہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ دوسرا انہوں نے میڈیکل کا مسئلہ پکڑا ہوا ہے، شادی کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے۔ یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جو ہر گھر کے مسائل ہیں۔ رزق کی کسی نہ کسی اعتبار سے کمی واقع ہو رہی ہوتی، تعلیم میں کسی نہ کسی اعتبار سے جہالت واقع ہو رہی ہوتی، اور اسی طرح شادی کا کسی نہ کسی خاندان میں کوئی ایسا پرابلم لازمی ہوتا ہے کہ بچی کی شادی لیٹ ہو رہی ہے، بچے کی شادی لیٹ ہو رہی ہے، تو وہاں تو یہ اگر ان کو کانٹیکٹ کریں، کیونکہ انہوں نے تو آج کل وہ اتنے زیادہ بہادر ہو گئی ہیں ہمارے عاملین کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو وہ ہم حل کر دیں گے، کسی بھی قسم کا، اور نیچے پہ ٹیلی فون نمبر بھی دیا ہوتا ہے۔ دیکھیں اصل مسائل میں سمجھتا ہوں کہ وہاں عوام الناس کے نہیں ہے، وہاں مسائل خود عاملین کے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ عاملین کا ہے کہ ان کی دکان نہیں چل رہی ہوتی، اور جس وقت دکان نہیں چل رہی ہوتی انہوں نے سارے مسائل، کبھی آپ نے دیکھا ہے شاہ صاحب کہ ایک آدمی 100 چیزوں میں اسپیشلسٹ ہو؟ ہمارے عاملین تمام چیزوں میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، وہ شادی بھی کرواتے ہیں، وہ رزق بھی کھولتے ہیں، قابل زیادہ ہیں، ہاں رزق بھی کھولتے ہیں، مطلب ہو سکتا ہے زیادہ عبادت گزار ہوں، زیادہ وظائف ہوں ان کے پاس، لیکن آپ یقین کریں کبھی یہ پوچھ لینا میرے سمیت، میں بھی آپ کو وظیفے بتاؤں گا کہ جو آپ وظیفہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈر کے آپ بتائیں کہ یہ وظیفہ آپ خود کرتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ ان کے گھر میں خود لڑائی بھی ہوتی، ان کے گھر میں رزق کا بھی مسئلہ ہے، ان کے گھر میں صحت کے بھی مسائل، لیکن اس کا ایک جواب ہوتا ہے جب آپ یہ پوچھیں نا کسی بھی عامل سے کہ جناب یہ معاملات پھر آپ خود اپنے لیے حل کیوں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں ہے۔ وہ تو بنا بنایا ٹھکا ہوا جواب ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ہے۔ شاہ صاحب توکل کی اگر ہمیں اجازت دی ہوتی ہمارے مرشد نے کہ ہم اپنے یہ مسائل حل کر سکتے تو ہم کر لیتے۔ یہ کیسا مسئلہ ہے، میں بتاتا ہوں، شریعت جتنی بھی ہے، روحانی جتنی بھی ہے، سب سے پہلے انسان کو خود
اللہ کا فرما بردار اور برگزیدہ بندہ بناتی ہے اور سب سے پہلے اس کے اپنے مسائل حل ہوتے ہیں. یہ شریعت ہے اور پورا اس کا کردار ہے اور پوری طریق ہے. لیکن عاملین آپ یقین کریں نماز خود نہیں پڑھتے, خود ذکر نہیں کرتے, خود عبادت نہیں کرتے, خود پاکیزگی کا خیال نہیں کرتے, خود معاملات میں اتنے کمزور ہیں کہ اخلاقی غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو ہے نا وہ ایمان سے متعلقہ, عبادت سے متعلقہ, کردار سے وہ متعلق بنیادی جو کردار سے متعلقہ غلطیاں ہیں, اخلاق سے متعلقہ غلطیاں ہیں, وہ غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, کچھ عاملین ہوتے ہیں, اور یہ میں بات جو ہے یہ آپ اس کو جیسے چاہے تحقیق کر لیں, باہر کے ممالک میں بھی بہت سے عاملین جو ہیں وہ ہوتے ہیں, اور ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ اپنے آپ کو میجیشنز بھی کہتے ہیں, لیکن سپر نیچرل طاقتوں کے وہ پیروکار ہوتے ہیں, اور ان میں خواتین بھی ہوتی ہیں. میکسیکو میں اگر آپ جائیں تو یہ بہت ہوتا ہے, امریکہ میں بہت ہوتا ہے, یورپ میں بھی بہت ہوتا ہے. اب یہ جو عاملین وہاں بیٹھے ہیں جو اپنے سامنے کو ایک گلوب رکھ لیتے ہیں اور اس میں وہ دیکھ کر بتاتے ہیں, یا جو روحوں کو بلا لیتے ہیں پھر روحوں سے بات کر کے جو ہے وہ جواب دے دیتے ہیں. اب یہ ان لوگوں کا تو اخلاق جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہمارے خیال میں زوال پذیر ہے, ان کی عادتیں بھی گندی ہیں, وہ طہارت کے لیے پانی بھی استعمال نہیں کرتے, تو ان کو بھی ساری طاقتیں مل جاتی ہیں جو کہ اصل میں شاہ صاحب دو طاقتیں ہیں. ایک اللہ رب رحمان کی طاقت ہے, اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ تک رابطے کے لیے, اللہ تعالیٰ تک اتصال اور اسی طرح ملاقات جو قرآن و سنت کے ذریعے ہے, اس کے لیے نیک ہونا اور اچھا ہونا ضروری ہے, اور اس کے بالمقابل شیطان ہے. جتنا ادھر عبادت گزار ہونا ضروری ہے اور ادھر اتنا شیطنت ہونا ضروری ہے. جتنی ادھر شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں, شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں, یعنی کہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں, شیطان کی عبادت کرتے ہیں. بات تو باقاعدہ لوگ اب اس طرح جملے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہماری شیطان سے ملاقات ہوتی ہے. اچھا, اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جائے نماز کا کچھ حصہ فولڈ کر دیتے ہیں. جی, وہ کہتے ہیں شیطان وہ نماز پڑھتا ہے, شیطان نماز پڑھتا ہے. اور شیطان, اور بعض ایسے ہیں کہ جیسے عملیات میں اگر دیکھا جائے بعض اچھا کھلا قرآن بھی نہیں ہم چھوڑتے, ہم کہتے ہیں قرآن اگر کھلا چھوڑا وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن الٹ پڑھتے ہیں. اچھا, قرآن بھی الٹ پڑھتے ہیں. اور اسی طرح میں بتانے لگا تھا کہ شیطانی قوتوں میں کچھ عاملین ایسے ہیں کہ ان کا صرف انسانی شعبہ بادی والی قوتیں ہیں. کچھ ایسے انسان ہیں جن کے پاس جناتی قوتیں ہیں. جنات ہوتے ہیں ان کے پاس؟ جنات, ہاں جنات ہوتے ہیں, اس کے بغیر کام نہیں کر سکتے. ان کو جن ہی کہتے ہیں یا ان کو کچھ اور لفظ بھی دیا جاتا ہے؟ جیسے دیکھیں اس کے بعد آگے ان کے موکلات وغیرہ کا لفظ بھی بولتے ہیں. موکلات کیا ہوتے ہیں یہ؟ موکلات ہمارے ہاں تو اصل چیز یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتے مدد کرتے ہیں. اچھا, اور عاملین جو غیر شریک کرنے والے ہیں ان کو جنات, ان کو وہ موکلات کا سارا, کبھی جنات کہتے ہیں. موکلات کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے جن. موکلات کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی وکالت کرے, کبھی اس کو کان میں آواز دے دیتا ہے, کبھی اس کو آنکھ میں دکھائی دے دیتا ہے, کبھی اس کو دماغ میں الہام کر دیتا ہے. ہوتا جنی ہے یہ, ہوتا جنی ہے. اور کشف والی صورت ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ سب اس کو بڑا کشف ہوتا ہے. میں نے کہا اگر کشف کی بات کی جائے کہ اس کو دماغی طور پہ, ذہنی طور پہ نظر آتی ہیں چیزیں, تو میں نے کہا کشف تو سب سے زیادہ کتے کو ہوتا ہے. اچھا, آپ اندازہ کیسے, آپ ادھر 5 کمرے دور گوشت رکھ دیں اور ادھر صوفی بھی بٹھا دیں, ادھر کوئی ایسا کشف والا بندہ بٹھا دیں اور ساتھ کتا بٹھا دیں. آپ کہیں گوشت کو تلاش کرنا, آپ یقین کریں کتا کر لے گا کیونکہ اس کو خوشبو آ جاتی ہے نا. اسی طرح بلی دودھ کو پہلے تلاش کر لے گی. اصل میں یہ جو کشف و وجدان والی بات ہے, اس میں کوئی بات نہیں. لیکن یہ جینون کشف بھی تو ہو سکتا ہے یا وجدان؟ جینون کشف نہیں, اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک لفظ بولتا ہے فمن شرح اللہ صدرہ. اللہ تعالیٰ اس کے لیے سینہ شرح صدر کر دیتا ہے. ربی شرح لی صدری, اللہ شرح صدر کر دیتا ہے. یہ تمام دعائیں اس سے شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ اس شرح صدر کو پھر ماپا جائے گا, میدان میں تولا جائے گا اللہ رسول قرآن و سنت میں. ٹھیک, میں کالر لے لوں پھر یہ بات کنٹینیو کرتے ہیں. لیلا ہمارے ساتھ لاہور سے. جی لیلا, السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی مجھے اپنے بھائی کے رشتے کے سلسلے میں پوچھنا تھا کہ اس کا رشتہ نہیں ہوتا, پتہ نہیں کوئی بندش ہوئی ہے یا کیا ہے. تو کافی جگہ رشتے چلے ہیں اس کے, اور چلنے کے بعد بیچ میں ختم ہو جاتے ہیں. اب ان کے رشتہ ہمیں بھی پسند آتا ہے, ان کو بھی ہم پسند آتے ہیں, بھائی پسند آ جاتے ہیں. 1-2 جگہ تو بات اینڈ تک ہوتے ہوتے نہ ہو گئی ہے. اچھا, بھائی کا نام کیا لیلا؟ منیب. منیب, جی. کیا کرتے ہیں بھائی آپ کے؟ آسٹریلیا میں ہوتے ہیں. وہ آسٹریلیا میں ان کی کام, ان کا آن لائن بزنس بھی ہے, تھوڑا جاب وغیرہ بھی کر لیتے ہیں ساتھ میں. آسٹریلیا میں کیا کرتے ہیں؟ سوری, آن لائن کام کرتے ہیں اور ساتھ میں جاب وغیرہ بھی کر لیتے ہیں.
اوکے اچھا میں اس بات کا جواب منیب کوئی اور سوال تو نہیں پوچھنا؟ جی بس اس کا رشتہ نہیں ہوتا. لیلا میں بھی وقفے پہ جاؤں گا, جب واپس آؤں گا تو آپ نے ٹیلی ویژن پہ سننا ہے. میں اس کا جواب جو ہے وہ وقفے سے آنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ قاری صاحب سے بھی لیتا ہوں اور آپ سے بات بھی کرتا ہوں. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بچی لیلا نے کال کیا اور انہوں نے کہا وقفے سے پہلے کہ جناب میرا بھائی جو ہے وہ شادی اس کی نہیں ہو رہی اور ان کا خیال ہے, وہم ہے, آسٹریلیا میں شاید انہوں نے بتایا کہ بھائی مقیم ہے اور آن لائن بھی کام کرتے ہیں اور ادھر ادھر جاب بھی کر لیتے ہیں, لیکن آن لائن کیونکہ جاب کر رہا ہے تو اس لیے ایک بہت بڑا سٹرین یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے اس کا ذریعہ آمدن کیا ہے. آج کل تو آن لائن بہت اچھے اچھے لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن رشتے کے لیے یہ تھوڑی سی ایک ویکر وکٹ ضرور ہوتی ہے. منیب انہوں نے بتایا اور ان کا خیال تھا لیلا کا قاری صاحب کہ ان کے بھائی کے اوپر اگر رشتے ہوتے ہیں, چلتے ہیں, بڑھتے ہیں, لیکن پھر آخری وقت میں وہ لوگ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, تو کوئی اثرات تو نہیں ہیں ان کے اوپر؟ دیکھیں اس کا جو نا وہ چہرے کی بندش والا نظر بد والا ہو سکتا ہے. نظر بد لازمی نہیں اثرات ہوں, جادو والے اثرات ہوں. اچھا, نظر بد تو پکی بات ہے. اچھا, نظر بد جس وقت ہوتی ہے چہرے کے اوپر ہوتی ہے, اور چہرے کی بندش میں بساؤ کا چہرہ ویسے داغ دانے دھبے والا محسوس ہوتا ہے, بساؤ کا چہرے کو ایجڈ کر کے دکھایا جاتا ہے, اور بساؤ کا چہرے کی جو لک ہے وہ اس طرح اصل نہیں, جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ ان کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسیاں پھینکی گی, لگنی سانپ شروع ہوگی. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے جب بھی وہ رشتے کے لیے کوئی پکچر بھیجے, رشتے کے لیے جو نا وہ پرپوزل آئے اور وہ سامنے مہمان بن کے میزبان بن کے بیٹھے, تو آیات سحر اور آیات سحر لکھیں گے گوگل میں آ جائیں گے جناب. 3 قسم کی آیات ہیں. اسی طرح نظر بد کی جو دعا ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, اور آگے بھی لفظ تھوڑے سے اور ایڈ کر لیں, ومن کل عین حاسد اذا حسد. یہ دعا پڑھ کے چارے کل پڑھ کے پانی پہ دم کرے اور اسی پانی سے وضو کر لے یا پانی سے غسل کر لے. اور ایک دعا جو ہے نا وہ نماز فجر کے وقت یعنی فجر کی اذان اور فجر کی جماعت دوران کر لے یا اس سے پہلے کر لے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اور ساتھ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ 41 دفعہ پڑھ کے اپنے ایسے دل میں عجز لائے کہ وہ عجز کا احساس لفظوں میں ڈھلتا ہوا محسوس ہو. جب عجز کا احساس لفظوں میں ڈل جائے کہ یا اللہ میں اس چیز کا فقیر اور فقر رکھنے والا ہوں, آپ یقین کریں اس فقر کی طلب پوری ہو جائے انشاءاللہ تعالی. لیلا اگر یہ آپ کو یاد نہ بھی ہوں دعائیں, تو آپ جب یوٹیوب پہ یہ اپلوڈ ہوتا ہے تو آپ وہاں سے لے سکتے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کے لیے آسانی کرے. میری نظر میں تو منیب کی شادی جو ہے وہ جلد انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہو جائے گی. ناصرہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ناصرہ. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی بھائی میرا ایک مسئلہ ہے. میرے میاں کا نام حق نواز ہے. اچھا. اور ہماری شادی کو 13 سال ہو گئے. ٹھیک. لیکن یہ جو 5 سال اب گزرے ہیں نا, اس میں ہمارے لڑائی جھگڑے اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ میں کسی طرح سے میری ذات کی وجہ سے ان کو تکلیف نہ ہو. ان کا ہر کام ان کو کہے بغیر رہنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور ان کا کام ہو جاتا ہے. اچھا. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں گھر میں رہنے کے باوجود بھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. وہ 24 گھنٹے موبائل ہے یا وہ ہے. اچھا. اگر میں کوئی بات کرتی ہوں تو وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا. ناصرہ کتنے بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ؟ میرے 3 بچے ہیں, 2 ٹوینس بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے. تو بچے پڑھتے ہیں؟ جی بچے 5 کلاس میں ہیں. اچھا. اور بیٹی 7 کلاس میں ہے. ٹھیک ہے. آپ کی آواز کو کیوں خرابی ہے یہ بتائیے. سر یہ میں نا بچپن میں گر گئی کی وجہ سے. نہیں, یہ گرنے کی وجہ نہیں ہے یہ. جی جی ٹھیک ہے. گرنے کی وجہ گرنے سے آواز کیسے خراب ہو گئی؟ بس ایسے بچپن سے ہی ایسی ہے. بچپن سے ہی ایسی ہے. اچھا اب مجھے بتائیے کہ آپ کو حق نواز سے پرابلم کیا ہے, کہ وہ فون زیادہ دیکھتا ہے؟ ان سے یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی ٹائم نہیں دیتے. ٹائم دینے سے کیا مطلب ہے؟ ٹائم دینے سے کیا مطلب ہے؟ کام کیا کرتے ہیں حق نواز؟ کیا کام کرتے ہیں بیٹا؟ جی وہ یہ رنگ کا کام کرتے ہیں. پینٹ کا کام کرتا ہے.
تو دیہڑی دار کا ہے یا ٹھیکیدار ہے, کچھ اس طرح کا کام کرتا ہوگا نا؟ دیہڑی دار. دیہڑی دار ہے. تو کیا ٹائم دے آپ کو؟ دیہڑی نہ کیا کرے, ہفتہ اتوار دیہڑی چھوڑ دے, کیا کرے؟ ہاں وہ کام کریں. اچھا. اب دیکھیے کہ بچوں کو بھی والد کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا. بچے اب باپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, باپ توجہ نہیں دے رہا, وہ ماں بات کر رہی ہے, ماں کو پیٹنا شروع کر دیا, اس کی وجہ سے بچوں کا بھی ماحول خراب ہو گیا. اچھا ناصرہ, آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ جس طرح کہ آپ نے پہلے 5 سال گزارے شادی کے, یہ جو ہیں یہ بھی ایسے ہی گزاریں خاموشی کے ساتھ. لیکن سر اب بچے بڑے ہو رہے ہیں. کوئی بات نہیں, سارے بچے بڑے ہوتے ہیں, اس میں کیا؟ اچھا فرض کرو, میں یہ معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ مثال دے رہا ہوں, جو بچے یتیم ہوتے ہیں وہ کیسے پل جاتے ہیں؟ وہ تو بڑے بڑے بااخلاق پلتے ہیں, ان کا تو باپ بھی نہیں ہوتا, پھر وہ مائیں کیا کرتی ہیں؟ کیا کرتی ہیں؟ ہماری ظاہر سی بات ہے سر, صبر ہی کرتی ہیں. نہیں بچے اچھے, وہ تو ماں صبر کرتی ہوگی نا جو بیگم ہے, وہ جو بچے ہیں وہ اچھے قابل کیوں بن جاتے ہیں؟ جیسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو, بہت سے صحابہ کی مثالیں ہیں, بڑے اعلیٰ لوگ نکلے, یتیم تھے. جی. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں یہ بتاؤ؟ سر یہ ساری بات آپ کی ٹھیک ہے, آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. اچھا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو 2-3 سال ہے نا, اس میں ان کے ساتھ کوئی بندہ دوسرا اٹیچ ہو گیا. کون بندہ اٹیچ ہو گیا؟ کوئی دوسری عورت اٹیچ ہو گئی. کوئی اٹیچ ٹوچ نہیں ہوا نا, نہ ایسے کرتے ہیں. 13 سال ہو گئے شادی کو, زبان آپ کی بھی ماشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک قسم کی زبان ہے آپ کی, آپ کا بھی غصہ ماشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک ہے خیر سے. اب یہ سارے اگر اس طرح کی بدگمانی اور بد زبانی کٹھی رکھو گے, ایک دیہڑی دار آدمی آپ کے خیال میں کیا کرے؟ سر میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ گھر کے حالات ٹھیک ہوں گے تمہارے اخلاق سے. اچھا. ہاں, یہ انگلیاں اٹھانے سے گھر کے حالات نہیں ٹھیک ہوتے, اور یہ بچوں کے کندھوں پہ تلوار رکھنی اور بندوق رکھنی بند کرو, یہ نامناسب ہے بات. ابھی قاری صاحب سے میں پوچھتا ہوں. جی فرمائیے. جی بتائیے. جی بچوں کے سامنے ماں کو ڈی گریڈ کرنا یہ کچھ نہیں ہے. ماں ڈی گریڈ نہیں ہوئی نا اتنے سال, کیونکہ ماں کی زبان اچھی تھی. اب ماں جب باقاعدہ برابری پہ آ کے بات کرے گی تو وہ بھی ایک دیہڑی دار آدمی ہے, وہ بھی غصہ کھائے گا. حق نواز بندہ ٹھیک ہے, بندے میں خرابی نہیں ہے, تم اخلاق ٹھیک کر لو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا اس کا مطلب سر کہ میں خود ٹھیک نہیں ہوں؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میری پیاری بہن, ایسا نہ کہو میں خود ٹھیک نہیں ہوں. اخلاق ٹھیک کرو, اپنی زبان ٹھیک کرو. میں نے تو یہ ابھی تک کہا ہی نہیں ہے کہ تمہاری آواز کیوں خراب ہے. یہ ووکل کارڈز کے اندر تمہیں پتہ ہے نا کیا پرابلم ہے تمہیں؟ یہ ووکل کارڈ کا اس کا کوئی تمہاری کسی گرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپنی خدا کے واسطے اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لو گی, کام ٹھیک ہو جائے گا. تم پیچھے جس طرح پڑی ہوئی ہو اس طرح تو تمہارا بچہ بھی تمہارے قابو میں نہیں رہے گا. 2 چیزیں جو ہیں وہ پڑھو, ایک آیت کریمہ پڑھا کرو اپنی صحت کے لیے, اپنی آسانی کے لیے, اور دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں تک یہ 2 تسبیحات پڑھو, خدا تمہارے لیے آسانی کرے گا. لیکن زبان تلوار سے زیادہ طاقتور ہوتی پیاری بچی, اس بات کو یاد رکھنا. حافظ یہ بات ٹھیک ہے؟ ہاں جی بالکل. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر پچھلے کالر کے حوالے سے بات کروں قاری صاحب کہ اگر انسان کسی بہت بڑی برائی میں بھی ملوث ہو تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ 4 گواہ رکھ دیے اسی لیے تاکہ آپ کسی کے اوپر تہمت نہ لگائیں. تو یہ جو اتنی آسانی سے ہماری بہنیں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کے اوپر تہمتیں لگا دیتی ہیں کیونکہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے گھر میں, میرے خیال میں یہ بنیادی طور پہ ایک بہت ہی بڑا خود کاز بنتا ہے ایک ڈسٹرسٹ کا. لیکن اگر گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہوں تو خاتون خانہ یا گھر کے اندر کوئی ایسا وظیفہ یا چلہ کیا جائے جس سے حالات ٹھیک ہو جائیں. شاہ صاحب آپ نے بہت پیاری بات کی جو پہلے اخلاق کے حوالے سے. میں کہتا ہوں زبان میں حسن, شخصیت کے تشخص میں حسن اور لباس میں حسن آ جائے نا
تو آپ کے مقابلے میں 100 عورتیں بھی کھڑی کر دی جائیں وہ ساری بالکل کمی ہوگی. بالکل بالکل آپ دلہن لگیں گی اور جنتی ہو لگیں گی. سب سے پہلے اپنی شخصیت کے تشخص میں، زبان اور لباس میں اس میں کشش لے کر آئیں. کشش لے کے آئیں. اور دوسرا جو بہت بڑا وظیفہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اللہم اہدنا وسدد لساننا واسلل سخیمۃ صدورنا. پیارے سونے رب ہمیں اچھا دیندار بھی بنا دے، ہمیں اچھا دنیا دار، اور خصوصاً ہماری زبان میں حسن پیدا کر دے. اور ساتھ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو پاور دیتی ہے نا زبان کو، غلاظت کی، جملوں کی، وہ ختم کر دے. یہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، یہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. استاد شاگرد کے درمیان میں ہے، باپ بیٹے کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان میں ہے، آپس میں ملازم اور مالک کے درمیان میں، کسی قسم کی کوئی چپکلس ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس دعا سے. اور وصل جو لفظ ہے نا وہ یہ ہے کہ سینے کے زنگ کو ریگ مار سے پورا صاف کر دیتے جاتے. اتنا پیارا لفظ ہے، کیا خوبصورت وصل سقیمۃ صدورنا. تو یہ دعا ہر نماز کے بعد 3 دفعہ اور صبح شام 7 دفعہ پڑھ لے، اللہ کی رحمت ہو جائے. جی سائمہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. اچھا میں نے اپنی بہن کے حوالے سے پوچھنا تھا. اس کے نا 5 سال پہلے خلا ہو گئی تھی. نام اس کا کیا ہے؟ اس کا نام لیلا. لیلا. جی. لیلا کا خلا ہو گیا تھا 5 سال پہلے. جی. اوکے. ان کا خلا لے لی تھی خود ہی. اور اس کا ایک بیٹا ہے. ہم نا اس کے رشتے تلاش کر رہے ہیں تقریباً 5 سال سے، تو کہیں بات نہیں بن پا رہی ہے. پہلے ذہن میں تھا کہ شاید کسی نے بندش کروائی ہو. اچھا. تو بندش کون کروا سکتا ہے؟ پہلے ذہن میں آیا تھا کہ شاید سسرال والوں نے کروائی ہو اس کے 100 سال. اچھا. لیکن وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے ایکس ہسبینڈ کی تو ویسے ہی شادی ہو چکی ہے. تو 5 سال سے تقریباً کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یا تو کوئی ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور یا تو رشتہ چلتا ہے اور گھر تک پہنچتا ہے، یعنی کہ معلومات لیتے ہیں لوگ، پتہ کرتے ہیں. سائمہ آپ کی کتنی عمر ہے بیٹا؟ میری عمر 45 سال. آپ خود میرڈ ہیں ماشاءاللہ؟ ہاں جی. اوکے. مجھے یہ بتائیے کہ ایک وجہ مجھے بتا سکتی ہو کہ اس نے 5 سال پہلے خلا کس بات پہ لیا تھا؟ اصل میں اس کے شوہر ایک تو یہ کہ مزاجی طور پہ بہت یہ تھا کہ شکی مزاج، اور ان کے آپس میں نہیں بنتی تھی، اور وہ بالکل ذمہ دار انسان نہیں تھا، کماتا نہیں تھا صحیح طریقے سے. پھر وہ چلا گیا تھا باہر کے ملک اپنے بھائی کے پاس نا، وہاں پہ بھی صحیح طرح کی کماتا نہیں تھا، ان کے بھائی پہ ڈیپینڈ رہتا تھا. اور ہمیشہ یہ کہ سائمہ ابھی آپ کی بہن کی لیلا کی کتنی عمر ہے؟ 43 سال. ہاں 43 ایئرز کی عمر میں ایک بیٹے کے ساتھ اس کو ایسا شوہر چاہیے جو اخلاق کا بھی اعلیٰ ترین مظاہرہ کرتا ہو اور کمائی میں بھی انڈیپینڈنٹ ہو. جی ایسا ہی ہے نا؟ جی. بیٹا ایسے لوگ کہاں ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر؟ نہیں ہوتے کیا؟ کہاں؟ میں خود پوچھ رہا ہوں. اچھا. وہ کون سا شخص ہوگا جو کہ بیگج بھی لے ساتھ، جو ایک بیٹے کو بھی ساتھ لینا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا نہیں لینا چاہیے، لیکن انڈیپینڈنٹ ہو، اکنومیکلی بھی اور اخلاق میں بھی سپیریئر ترین ہو، وہ کہاں ہوتے ہیں یہ لوگ؟ پتہ نہیں. بہرحال میں تو دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہی مانگتی ہوں، اس کی بہن یہی مانگتی ہے. اور کیا کہتے ہیں، دوسرا یہ کہ 1-2 رشتے ایسے آئے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں، فائنینشلی بھی بہتر ہے، انہوں نے بیٹے کو بھی ایکسیپٹ کیا، لیکن وہاں پہ بات نہیں بن پائی. تو اسی لیے نہیں بن پائی نا. آبویسلی لوگوں کا اخلاق ہوتا ہے نا. لیکن جب لوگ فیصلہ کرتے ہیں تو تب ساری چیزیں دیکھیں گے نا. وہ عمر بھی دیکھیں گے، وہ خلا کی وجہ کے اوپر بھی جانا چاہیں گے، وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب میں نے اس بچے کے ساتھ کو پالنا ہے، اڈاپٹ کرنا ہے. یہ ڈیفیکلٹ ویز ہیں، ان کو اتنی آسانی سے ریزالو نہیں کیا جا سکتا. یہ کہنا کہ کسی نے کیا ہوا ہے، نہیں، یہ خلا کیا ہوا ہے. اگر اس پہ کوئی جادو ہے تو وہ خلا کا جادو ہے نا. وہ جب ڈیسیژن لیا تھا تو وہ غلط ڈیسیژن تھا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ اب یہ بہت اپ ہل ٹاسک ہے. تیسری بات یہ کہ اس کا تعلق کسی طریقے سے جادو ٹونے سے نہیں ہے. چوتھی بات یہ کہ اب وہ اپنے بیٹے پہ توجہ دے اور اس کو ایک اچھا انسان، ایک اچھا مرد بنانے کے لیے، جو مرد لیلا کے خیال میں مرد ہونا چاہیے نا، با اخلاق، کامیاب ترین، وہ اپنے بیٹے کو بنائے. یہ ترجیحات اگر اس کی نہیں ہے اور ابھی بھی اس کی زندگی میں خود میں اپنے آپ کو ترجیح یہ بنا رہی ہے، تو یہ سیلفشنس آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو نظر نہیں آئے گی جو 45-50 سال کا کوئی شخص ہوگا اس کے گھر میں؟
میری بڑے ادب سے درخواست ہے کہ اس سے کہو کہ وہ آیت کریمہ پڑھے اپنی صحت کے لیے جس کا آپ نے تذکرہ نہیں کیا، اور دوسری چیز اپنے مزاج کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، دونوں تسبیحات پڑھتی رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے گا۔ قاری صاحب بہت شکریہ، وقت بالکل ختم ہو گیا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور خاص طور پہ اس وطن کے لیے اپنی نمازوں میں جو دعا کریں اس وطن کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔